حدیث کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھو. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. نہیں بھائی تم کس کو ضعیف سمجھتے, کیسے ضعیف ہوتی؟ ضعیف بولے تو اصل میں ضعیف کا مطلب اردو میں کیا سمجھتے جی ہم لوگ؟ ضعیف کا مطلب بوڑھے لوگوں کو, رائٹ. ضعیف بول کے کس کو بولتے ہیں؟ ارے نہیں بوڑھا ہے کا مطلب نعوذ باللہ یہ حدیث بوڑھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے نہیں. ضعیف کس کو بولتے؟ اب ایک علمی بات بول رہا ہوں میں آپ کو, غور سے سننا سمجھنا اس بات کو. آج جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر, اپنی مرضی کی کتابیں لکھ کر, اور ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے ایسی جھوٹی باتیں لکھ دیے. ہر آدمی آسان ہو گیا, پرنٹنگ پریس کو گیا, اپنی مرضی سے کوئی کتاب لکھ دیا, اس کو دین کی کتاب کا کوئی نام دے دیا, کوئی ڈیزائن دے دیا, پرنٹ کرا دیا, لوگوں میں بانٹ دیا, پھیلا دیا. اب مسلمان نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دین کی کتاب کہتے بھائی چلو لے پڑھو. کتنی کتابیں نہیں ہیں آج مارکیٹ میں, آپ حیران ہو جائیں گے اگر وہ کتابیں لے کے اگر میں تمہارے سامنے ان کی حقیقت بتاؤں گا, تو بتاؤں گا بھی انشاءاللہ ایک دن. سنو آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا اپنے گھروں میں, حدیث کے نام سے جو کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں, کتنا کفر ہے, کتنا شرک ہے, کتنے بڑے غلط گندے واقعات ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. ایسی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے دین کی کتابوں کے نام سے. کیا ہر وہ کتاب جو دین کے نام سے, ایک مرتبہ سوال بھی ایک عورت پرسوں کرتی ہے, وہ شب معراج کے طور پر, اللہ اکبر ماشاءاللہ بڑی اہم باتیں اس نے کہی, اس کو سمجھ میں آ گئی, میں سمجھایا تو ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے اس کا جو سوال تھا, میرے نماز کا ٹاپک دیکھنے کے بعد یوٹیوب پہ سوال کرتی ہے کہ فیاض بھی آپ جو نماز کا ٹاپک سمجھا ہے ماشاءاللہ سمجھ میں تو آ گیا, لیکن آپ جو باتیں بولے آج تک ہم کبھی نہیں سنے. ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہی نہیں, کبھی ہم کو معلوم ہی نہیں, ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں جو پہلے سے ہمارے باپ دادا سکھائے. میں بولا کہ آپ وہ نماز کہاں سیکھے؟ تو نہیں ہمارے پاس کتابیں ہیں نا, وہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے وہ کتابیں لائے نا. اچھا میں بولا اس کتاب میں دلیل ہے کہ آپ کبھی دیکھے کیا؟ نہیں, مارکیٹ میں جو ملی وہ دیکھ لیے, وہ پڑھ لیے. نماز کا طریقہ مارکیٹ میں جو ملی کتاب وہ لا لیے. شب معراج کی فضیلت مارکیٹ میں جو ملی لا لیے. شب برات کی فضیلت, جاگنے کی راتوں کی فضیلت لا لیے, پڑھ لیے, کر لیے. کیا ہے یہ دین کا مذاق بنا دیے آج. ضعیف حدیث, اب جب ہم یہ ضعیف ہے حدیث بولے تو اب یہ ضعیف حدیث کیا ہے بھائی بول کے ٹینشن. اب بولتا ہوں میں, سنو یہ تمام تمہید اس لیے بولا, ضعیف حدیث بولتے کس کو ہے سمجھانے کے لیے. پہلی چیز, جو بھی دین کی کتاب آپ پڑھیں گے اس کے نیچے جو دلیل دیتے نا, دلیل پروف ریفرنس جو ہوتا, وہ آپ کو ریفرنس ہے یا نہیں ہے اس بات کی آپ پہلے چیک کرنا. ریفرنس ہے, کون سی حدیث کا ریفرنس ہے بھائی؟ صحیح بخاری ہے یا نہیں ہے, صحیح مسلم ہے یا نہیں ہے, ابو داؤد ہے یا نہیں ہے, نسائی ہے یا نہیں, جو بھی حدیث کا ریفرنس. اب پھر اس حدیث کا ریفرنس آپ کو مل گیا, دلیل مل گئی, تو اب وہ حدیث کا جو نمبر دیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. دو حدیث کی کتابیں جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, وہ کون سی دو کتابیں ہیں؟ ماشاءاللہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. مجھے خود 20 سال کی عمر یا 22 سال کی عمر تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام تک نہیں معلوم تھا, اور آج ہے بھی حالات ایسے. مسلمان عورتوں سے جا کے پوچھو صحیح بخاری صحیح مسلم معلوم کیا بول کے, نہیں معلوم, چھپا کے رکھ دیے. اس کے بغیر اس کے بجائے دوسری کتابوں کے نام بولو جو مارکیٹ میں ملتے, وہ سب کو معلوم ہے. پوری دنیا میں ہدایت ملتی بھائی یہ کتاب سے. اب میں نام نہیں بولتا ہوں ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی, بہت سارے اختلاف ہو سکتے, اس لیے کچھ باتیں میں کیا ہے چھپا کے بھی بول دیتا ہوں, سمجھ جانا آپ. تو اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی دلیل ملی, خود عمل کر لینا, کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد, کون سی بھی حدیث کی کتاب آئی, اب وہ حدیث کی دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے, اب یہ چیک کر لینا. اب صحیح اور ضعیف ہم کیسا چیک کر سکتے بھائی؟ ہاں ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا, لیکن کر دیے ہمارے محدثین, ہمارے لیے آسان کر دیے. کیا کرے؟ اب حدیث ضعیف کیسے ہوتی, حدیث کمزور کیسے, مطلب حسن درجے کی کیسے ہوتی. اب تھوڑا سا علمی بات ہے لیکن آپ اچھا سمجھنے کی کوشش کرنا. حدیث اصل میں لکھی کیسے گئی ہے؟ حدیث بولتے کون ہے سب سے پہلے, کس کی زبان سے نکلتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا حدیث بھی بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی مرضی سے بولتے؟ اللہ کا حکم, جیسا قرآن اللہ تعالیٰ بھیجتا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث بولتے وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بول دیے. اچھا جیسے بولے اس کو لکھے کون؟ صحابہ. ایک تو لکھے, ایک دوسرا
یاد بھی کر لیے، قرآن بھی ویسے ہی یاد بھی کر لیے، لکھے بھی۔ اب صحابہ کے بعد والے جو تھے، صحابہ ایک دوسرے کو بول لیے، سیکھ لیے۔ صحابہ کا جیسے ہی دور گزرا تو صحابہ کے بعد والے لوگوں کو کیا بولتے؟ تابعین بولتے ہیں۔ تو صحابہ سے سنے تابعین، پھر تابعین کے جو شاگرد ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ تبع تابعین۔ پھر ان کے بعد والے، تبع تابعین کے بعد والے اور کون سے محدث تھے اور کون سے عالم تھے اور کون تھے، انہوں سنے۔ پھر ان سے کون سنے، ان سے کون سنے، یہ پوری چین ہوتی، رائٹ؟ مثال دے کے سمجھا تو اب میں ایک حدیث بولا آپ لوگوں کے سامنے، رائٹ؟ ہم نے سنا فیاض بھائی سے۔ فیاض بھائی کہاں سے سنے؟ ان کے استاد سے سنے۔ ان کے استاد کس سے سنے؟ انہوں ان کے استاد سے سنے۔ انہوں کس سے سنے؟ اچھا وہ تابعین سے سنے۔ وہ تابعی کس سے سنے؟ تبع تابعین سے سنے تھے۔ تبع تابعی کس سے سنے؟ تابعی سے سنے۔ وہ تابعی کس سے سنے؟ صحابی سے سنے۔ صحابی کس سے سنے؟ اللہ کے رسول۔ اب یہ پوری چین میں 6 آدمی، 7 آدمی، 8 آدمی، 4 آدمی، 3 آدمی، جو بھی بیچ میں آئے۔ اب صحابہ کے دور میں ہی اسلام کے دشمن کیا کرے معلوم ہے؟ اسلام کے دشمن خود اسلام قبول کرے ہم بول کے، مسلمانوں کا نام رکھ لے کے، مسلمانوں کے اندر سامنے ٹھہر کے لڑ نہیں سکتے بول کے اسلام کو نقصان کرنے کے لیے کیا کرے؟ اپنی مرضی سے بھی کچھ باتیں لکھ دیے اور بول دیے یہ بھی حدیث ہے بول کے بول دیے۔ یہ صحابہ کے دور سے شروع ہوا، اپنی مرضی سے جھوٹی حدیثیں گڑنے والے۔ اب جتنے بھی لوگ جھوٹی حدیثیں بولے ان کے بارے میں محدثین کیا کرے؟ تحقیق کرے۔ صحابہ کے بعد والے اب تحقیق شروع ہو گئی، یہ حدیث کس سے سنے بھائی؟ اس سے سنے۔ اچھا اس کی پوری تحقیق کرتے تھے، انہیں کون تھا، انہیں کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا استاد کون تھا، انہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی دماغی حالات صحیح تھی یا غلط تھی۔ یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے پر کچھ لوگوں کے نام نکلتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کمزور دماغ کا ہے، اور اس کی بات اس کے استاد کی بات سے ٹکراتی ہے۔ اس طرح جتنی بھی باتیں اس پورے چین میں کمزور نظر آتی، رکاوٹ نظر آتی، غلط نظر آتی، اس حدیث کو محدثین نے کیا بول کے لکھ دیا؟ ہاں صحیح بھی ہوتی، اس کے بعد درجات ہے، حسن بھی ہوتی، پھر اس کے بعد ضعیف بھی ہوتی، پھر اس کے بعد مرفوع بھی ہوتی۔ اس طرح یہ کمزور حدیثوں کو پورا الگ کر دیے۔ اب ضعیف اور صحیح میں ہم تو فرق نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے محدثین اس حدیث کے بارے میں لکھ دیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بس ہم خالی وہ نمبر دیکھ کے چیک کر لینا۔ اب اس سے بھی زیادہ آسان آج ہمارے لیے کیا ہے معلوم؟ اسلام 360 ایپ اگر موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، سمپل، اتنا آسان۔ اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، جو حدیث آپ کو کتاب میں نظر آئی اس حدیث کو اگر اس ایپ میں ٹائپ کرے حدیث نمبر، اس کے اندر آپ اگر ریفرنس دیکھیں گے، چیک کریں گے، نیچے بتا دیتا صحیح ہے تو صحیح بولتا، ضعیف ہے تو ضعیف بولتا، حسن رہے تو حسن بولتا، بس اتنا آسان۔ پھر اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ کچھ ہی سال پہلے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ اتنا بڑا کام کرے، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں کو تحقیق کر کے صحیح پورا الگ لکھ دیے، ضعیف پورے الگ لکھ دیے، دونوں کو الگ کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلۃ الصحیحہ، پورے صحیح حدیثیں ہیں اس کے اندر، ضعیف کون سی؟ ضعیف پوری لکھ کے رکھ دیے۔ تو اب مارکیٹ میں ملنے والی ہر کتاب جو حدیث کے نام سے ملتی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم لوگ صرف تھوڑا سا چیک کر لینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کون سے محدث نے صحیح کہا، کس نے غلط کہا، الحمدللہ ہم کو صحیح اور غلط میں معلوم ہو جاتا، رائٹ؟ اب یہ پورا ایک علمی باتیں تھی، آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔